میں اپنے چینل روحانی وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو ماہ ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ اس چاند کو ہم سب کے لیے باعث برکت اور افتخار بنائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے، اپنے اللہ نے حفاظت میں رکھا ہوگا آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ ان تمام دنوں میں جو پچھلے گزرے، کچھ مصروفیت، کچھ طبیعت اس طرح کی رہی کہ آپ لوگوں سے دوبارہ سے بات نہیں ہو پائی۔ معذرت چاہتی ہوں اس بات کے لیے۔ میں نے آپ لوگوں سے اس دوران وعدہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو کچھ وظائف بتاؤں گی بچوں کی، نہ جو نافرمان بچے ہوتے ہیں ان کے لیے، لاسٹ ویڈیو میں۔ لیکن کچھ ایسا ہوا کہ بس دوبارہ آپ لوگوں سے کافی دنوں بعد آج بات ہو رہی ہے، تو بس اسی سلسلے میں آگے چلتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں وظائف کے حوالے سے، جیسا کہ ہمارے چینل کا نام ہی روحانی وظائف ہے۔ الحمدللہ کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، لوگ وظائف کو فالو کر رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے، مجھے کمنٹس کی وجہ سے اس سے اندازہ ہو رہا ہے، دوسرا ویوز دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگ جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں پھر آج کے حوالے سے، جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ نافرمان اولاد کے لیے، کیونکہ والدین آج کل بہت پریشان ہیں۔ کچھ ماحول اس طرح کا ہے، کچھ سمجھیں آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، تو بچے جو ہیں، یہ نہیں کہہ رہی میں کہ تمام بچے ہی جو ہیں وہ غلط استعمال کر رہے ہیں یا غلط صحبت میں ہیں، لیکن بہت زیادہ تر ہو رہا ہے ایسے کہ بچے جو ہے نا کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر، دو یا صحبت کی بنا پر، یا اپنے دوسرے لوگوں کی گیدرنگ یا ان کی بیٹھک اس طرح کے لوگوں میں ہو گئی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی بات نہیں مان رہے، یا ان میں بچوں کے ساتھ ان کی کمیونیکیشنز میں جو ہے کافی گیپ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جو ہے سمجھیں بچوں اور ماں باپ کے جو ہے نا اندر بہت دوری آ گئی ہے ان میں۔ تو اس کی وجہ سے میں جو سمجھ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں کہ گھروں میں آج کل کشیدگی اس لیے بڑھ گئی ہے کافی، کیونکہ اولاد کہنے قابو میں نہیں ہے، بات نہیں سن رہی ہے، بات نہیں مان رہی ہے، تو ماں باپ کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے یہ کہ جس اولاد کو وہ بہت اتنی محنت سے، محبت سے پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور جب وہ اولادی بات نہ مانے، نہ سنے اور آگے سے بدتمیزی کرے، تو پھر یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ ماں باپ جو ہے نا وہ سمجھیں، میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے جو اس دور سے گزر رہے ہیں، اللہ پاک بچائے اس تکلیف سے سب کو۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اور یہ بہت سمجھے ماں باپ کے لیے ایک کڑا وقت ہوتا ہے۔ تو بس یقین جانیں، یہ وقت جو ہوتا ہے نا، جس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے ان کے لیے یہ وقت بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت کڑا وقت ہوتا ہے یہ، جب اولاد جو ہے نہیں سنتی، نہیں مانتی، اور مطلب ماں باپ تو کبھی اولاد کے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتے، یہ بات تو انتہائی مطلب سمجھ رہے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ماں باپ غلط کہہ رہے ہیں یا وہ غلط سوچ رہے ہیں ہمارے لیے، تو یہ تو بات انتہائی جو ہے نا نامناسب ہے، ماں باپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو بچوں کی بس سمجھیں آپ، سمجھ اور عقل کا بس تھوڑا فقدان ہو گیا ہے بچوں میں، کہ وہ ماں باپ کی نا محبت کو، اس کو غلط رنگ دیتے ہیں، غلط معنی دیتے ہیں، اور بعض اوقات پھر وہ اس طرح مطلب آگے سے بات کر دیتے ہیں کہ ماں باپ بیچارے بس شکل دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو آج میں اسی حوالے سے بات کروں گی۔ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ لوگوں سے یہی بات کی تھی کہ میں اس کے بارے میں آپ کو وظائف بتاؤں گی، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ پاک کرم کرے گا۔ اپنی اولاد کے لیے آپ اس کو پڑھیں، سچے دل سے، صدقے دل سے پڑھیں، اور بے شک پڑھیں گے، کیونکہ جو ماں باپ پریشان ہیں تو وہ تو چاہیں گے کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ ان کے بچے جو ہیں نا فرما بردار ہو جائیں، ان کی بات ماننے والے ہو جائیں، تو کیا ہی بات ہے۔ تو آپ نوٹ کر لیجئے اس وظیفے کو، زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا، بس اتنا کرنا ہے کہ جو بچہ یا بچی، جو بھی آپ کی اولاد نافرمان ہے یا آپ کی بات نہیں مانتی ہے، آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہی، آپ برے سے روک رہے ہیں، اس کے اچھے کے لیے بات کر رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی، تو آپ بس اتنا کریں کہ ظاہر ہے بحث مباحثے والی بات پھر وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی نا، سلسلہ وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، بات بگڑتی رہتی ہے۔ تو بس آپ ایک کام کریں کہ جب وہ سو جائیں، جب جو بچہ یا بچی آپ کی نافرمان ہے، جس کے لیے آپ عمل پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ سو جائے، تو ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہو کر
یعنی کہ سرہانے، ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہو کر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح ہے یا حق کو، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے حق، ٹھیک ہے، تو یا حق کو اس طرح ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اتنی ہلکی آواز میں پڑھیے گا کہ بچے کو خبر نہ ہو کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کے لیے، وہ اٹھے نہ، ٹھیک ہے، اتنی ہلکی آواز میں پڑھیے گا، اور انشاءاللہ اس تسبیح کو کنٹینیو کریے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے بچے کو ضرور ضرور اس بات کا اثر ہوگا، اور وہ انشاءاللہ آپ کی بات مانے گا بھی، سنے گا بھی، فرمانبردار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ کہ تسبیح کے اول و آخر میں درود شریف پڑھنا لازمی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ میرے بولنے کی بات ہے ہی نہیں، تو 3 بار ضرور درود پاک پڑھیں اول و آخر، ٹھیک ہے، اور بیچ میں ہی تسبیح پڑھیں یا حق کو، ٹھیک ہے، اور سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہو کر پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک بڑا کرم کرے گا اور آپ کی اولاد نیک اور صالح ہو جائے گی، فرمانبردار ہو جائے گی، آمین۔ اچھا، اب ایک چیز جو اور آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے، بہت زیادہ ہے، زیادہ تر جو ہے یہ اولاد بھی اس عمل میں مبتلا ہے کہ بس زبانی کر رہی ہیں، آگے سے بدتمیزی کر رہی ہیں ماں باپ کے ساتھ، یا پھر سمجھیں اب آپ کا کوئی بھی وہ رشتہ ہو سامنے، بعض اوقات بچوں کے علاوہ اور بھی بہت سے رشتے ہیں گھروں میں جو آگے سے آپ کی بات نہیں مان رہے یا بدتمیزی کر رہے ہیں، چھوٹے بڑے جو بھی ہیں، آپ کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں انشاءاللہ العزیز، اللہ پاک کرم کرے گا، آپ اس کو پڑھیں گے تو جو بھی آپ کے ساتھ بد زبانی کرتا ہو، بد کلامی کرتا ہو، ایسی مطلب الفاظ نکالتا ہو آپ کے لیے جو آپ کو تکلیف کا باعث بنتے ہو، ٹھیک ہے، جبکہ آپ حق پر ہو لیکن وہ آپ سے بد کلامی کرتا ہو، ان کے لیے یہ وظیفہ خاص ہے۔ ایک یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو 3 بار سورہ مزمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 3 بار سورہ مزمل پڑھنی ہے، اور سورہ مزمل پڑھنی اس طرح ہے کہ پہلی بار جب آپ سورہ مزمل پڑھیں تو آپ تصور کریں، ظاہر ہے آپ منہ پہ تو نہیں بولیں گے یہ بات، نہ اس بندے کے سامنے بیٹھ کے پڑھیں گے، تو اس کا صرف اتنا طریقہ کا ہے کہ آپ دل میں یہ تصور کریں، اپنے دماغ میں یہ تصور کریں کہ آپ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کا دل آپ کے قبضے میں، وہ آپ کی بات کو مانے، آپ کی بات کو سمجھے، یہ تصور کرنا ہے، اور پہلی سورہ مزمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے سیکنڈ سورہ مزمل اسٹارٹ کرنی ہے۔ سیکنڈ سورہ مزمل پڑھتے وقت آپ کو یہ تصور کرنا ہے کہ جو بندہ یا شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی یا بد کلامی کر رہا ہے اس کا دماغ آپ کے قبضے میں، اس کا دماغ آپ کے قبضے میں، جو انسان آپ سے بد کلامی یا بدتمیزی کر رہا ہے اس کا دماغ آپ کے قبضے میں ہے۔ اٹس مین قبضے میں مطلب اس طرح کہ وہ آپ کی بات مان رہا ہے، آپ کی بات کو سمجھ رہا ہے، آپ کی بات کو سن رہا ہے، آپ اس کے بھلے کی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ اس بات کو ایگری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسے پڑھنا ہے۔ اچھا، تیسری بار، اور مطلب آخری بار، 3 تو پڑھنی ہے، تیسری بار جب آخری سورہ مزمل آپ پڑھیں تو آپ کو یہ تصور کرنا ہے کہ اس شخص کی زبان بند ہو جائے، وہ بد کلامی مجھ سے نہ کرے، مجھ سے بدتمیزی نہ کرے، آگے سے مجھ سے زبان درازی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، یہ تو آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ آپ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، تصور آپ نے یہی کرنا ہے۔ پہلے نمبر 1 فرسٹ آف آل آپ نے اس کے دل کو اپنے قبضے میں رکھنا ہے کہ آپ اس کے دل کے لیے پڑھ رہے ہیں، کہ اس کا دل میرے قبضے میں ہو، میری بات کو سمجھے، مجھے اچھا جانے اور میری بات کو سمجھ کر اس پہ عمل کرے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، اس کا دماغ آپ کے قبضے میں، اس کا دماغ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرے اور اس کو سمجھ کے اس کو مانے، ٹھیک۔ اور تیسرا، اس کی زبان بند ہو جائے، بدتمیزی نہ کرے، مطلب ایسے زبان بند نہیں مطلب بات نہ کرے، اس طرح بند ہو جائے مطلب کہ وہ آپ سے بد کلامی بدتمیزی نہ کرے، ٹھیک ہے، اس عمل سے رک جائے، یہ کرنا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص بدتمیز ہے یا ایسا بد کلامی کرنے والا شخص ہے جو ساتھ آپ کو مار پیٹ کرتا ہے، بعض اوقات ہوتے ہیں نا کچھ خاوند ایسے ہیں جو بیویوں کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتے ہیں، اللہ انہیں نیک ہدایت دے، اتنا انتہائی برا عمل، ناپسندیدہ عمل، انتہائی، ایک سمجھیں عورت پہ ہاتھ اٹھانا بہت ہی برا فعل، جبکہ اللہ پاک نے عورت کو بہت عزت دی ہے، ہمارے حضور نے بہت عزت دی ہے، اور اس پہ ایک مرد کا اس پہ ہاتھ اٹھانا انتہائی نازیبا حرکت۔
تو اگر وہ شخص آپ کا شوہر ہے یا کوئی اور اس طرح کا آپ کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا پھر آپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہی عمل ہے. اس میں تو آپ کو پھر یہ کرنا ہے کہ آپ جب اس کے زبان کو آپ بند کرنے کا تصور کریں نا تیسری بار، تو آپ تصور یہ بھی کریں کہ آپ نے تصور میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. آپ نے تصور میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے کہ وہ آپ پر ہاتھ نہ اٹھائے، آپ کے ساتھ مار پیٹ نہ کرے. ٹھیک؟ تو اس عمل کو انشاءاللہ العزیز آپ ضرور آزمائیں. اور ایک بات اور جو انتہائی ضروری وہ یہ کہ تینوں بار جب آپ نے تصور کرنا ہے تو ہر بار تصور میں پھونک مارنی ہے. پہلے تصور کیا تھا دل کا، تو آپ نے اس پہ تصور میں ہی پھونک مارنی ہے دل پہ. ٹھیک ہے؟ سیکنڈ آپ نے تصور کیا دماغ کا، تو آپ نے دماغ کو سوچ کے اس کے دماغ پہ پھونک مارنی ہے. اور تیسرا آپ نے کیا اس کی زبان پہ، جو بد کلامی نہ کرے، تو اس کی زبان پر پھونک مارنی ہے. اور ساتھ میں اگر ہاتھ پاؤں چلاتا ہے یا مار پیٹ کرتا ہے وہ، تو اس پہ بھی آپ نے تصور میں پھونک مارنی ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک چاہے گا انشاءاللہ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کا یہ معاملہ، یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو اس تمام تکلیف سے ضرور نجات ملے گی. اب جو خواتین اس سے گزر رہی ہیں، میں ان کا دل کا حال جان سکتی ہوں، ظاہر ہے میں بھی ایک عورت ہوں. تو پلیز آپ لوگ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک آپ لوگوں کو صبر دے، اور انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے آپ اپنی اس مشکل کو حل کریے. اور بس اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور میرے لیے بھی آسانیاں کرے. انشاءاللہ العزیز مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اب کنٹینیو آپ کے ساتھ رابطہ بنا رہے گا. میں ضرور روزانہ تقریباً آپ کو ویڈیوز ملیں گی نئی میری، اور میں آپ کو روز کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ جو میری نالج میں آتا ہے، مطلب جو جرنلی سب کے ساتھ ہو رہا ہے آج کل نا، میں اسی حوالے سے بات چیت کرتی رہوں گی. اس کے علاوہ اگر آپ کمنٹس میں مجھ سے بات کرتے ہیں، کمنٹس میں مجھے کوئی مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، تو میں آئندہ ویڈیو میں اسی مسئلے کے حوالے سے بات کروں گی، تاکہ آپ کو جواب بھی مل جائے، اور آپ جیسی دوسری خواتین کو، میری بہنوں کو جو کہ یہ مسئلے سے گزر رہی ہیں وہ بھی، تو ان کو بھی اس کا جواب مل جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش کریے کہ میرے اس چینل کے حوالے سے جو وظائف آپ تک پہنچ رہے ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے مسائل کو حل کرے. کیا پتہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کے لبوں سے ادا کری ہوئی دعاؤں سے میری بھی کوئی دعا پوری ہو جائے، یا میری بھی کوئی مشکل آسان ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.